الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فقال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، گزشتہ ہفتے یہ بات ہمارے سامنے آئی تھی کہ اللہ کے نبی نے دعوت کا کام شروع کیا. ایک چیز یہ آئی تھی، دوسری چیز یہ آئی تھی کہ اللہ کے نبی نے جب اس کام کو شروع کیا اور اہل مکہ نے آپ کے لیے کام میں رکاوٹیں ڈالی اور آپ کے لیے کام میں پریشانیاں کھڑی کی، تو پھر اللہ کے حکم سے آپ نے مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر ہجرت کی اور آپ مدینہ تشریف لے گئے. تو دو چیزیں اس کے اندر میں نے آپ کے سامنے بیان کی. ایک تو مرکز رشد و ہدایت خانہ کعبہ، اور دوسری چیز جو ذکر کی وہ دعوت کی محنت. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. آج ہم اسی دو عنوان کو مکمل کریں گے انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے. سب سے پہلی چیز تو دعوت کا کام. اللہ کے نبی نے جب کام شروع کیا تو وہ حالات میں نے آپ کے سامنے رکھے. دعوت کا کام جب سے اللہ کے نبی نے شروع کیا یہ قیامت تک کے چلتا رہے گا. شکلیں ہر دور میں الگ الگ رہی. کوئی مخصوص شکل ہی کو کہنا کہ یہی ایک کام ہے، اس کی شریعت میں کہیں گنجائش نہیں ملتی. دعوت کے کام میں عموم ہے. کوئی آدمی قرآن پڑھ رہا ہے، پڑھا رہا ہے، یعنی مدارس کی لائن، تو دنیا کا کوئی عالم اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ یہ دعوت کے کام میں نہیں لگے. کوئی عالم دنیا کا اس سے انکار نہیں کر سکتا. جو انکار کرے اس سے بڑا جاہل میرے نزدیک کوئی نہیں. اسی طرح تصوف کی لائن، تزکیے کی لائن، خانقاہ کی لائن جس کو کہتے ہیں، اس کے بارے میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ دعوت کا کام نہیں ہے. اصل میں جب کوئی چیز نہج سے ہٹ جاتی تو اس کے نقصانات وجود میں آتے ہیں. گاڑی ایک پٹری پر چل رہی ہے تو نقصان نہیں ہوگا.
اگر وہ بند بھی ہو گئی، پٹری پر ہے، تو بند ہونے کی وجہ سے بھی نقصان نہیں ہو، لیکن اب پٹری سے اتر جائے تو لازمی چیز ہے، نقصان ہونا ہے۔ دھیرے سے اترے کہ زور سے اترے؟ تو دعوت کا کام جو ماں الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کیا، اس نہج سے، اس طریقے سے، جس طریقے سے ماں الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کیا، اس سے جو عمومی طور پر ہر طبقے کو فائدہ ہوا، تو ایسا نہج، ایسا طریقہ کسی کے پاس نہیں تھا، اور کسی نے ایسا کام نہیں کیا جو کام ماں الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے دیا۔ ماں الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جو دعوت کا کام کی شکلیں ایجاد کی اور اس کام کو شروع کیا، جس سے امت کو بے حساب فائدہ ہوا، بے حساب فائدہ ہوا۔ اور ساری دنیا میں یہ کام پہنچا، ہر طبقے میں، امیر میں، غریب میں، پڑھے لکھے میں، بے پڑھے لکھے میں، ریلوے کے ڈپارٹمنٹ میں، ایس ٹی او کے ڈپارٹمنٹ میں، آٹو والوں کے ڈپارٹمنٹ میں۔ آپ نے دیکھا ہوگا پہلے ہمارے وہاں ایس ٹی والوں پر محنت ہوتی تھی تو ان کی جماعتیں بنتی تھی، آٹو والوں پر مستقل محنت ہوتی تھی، ان کی جماعتیں بنتی تھی، کالی پیلی والوں پر محنت ہوتی تھی، ان کی جماعتیں بنتی تھی، طبقاتی جوڑ ہوتے تھے۔ شکل ساتھ میں جو مزدور کام کرتے، برسوں ہم نے اس میں گشت کیا، ان کی جماعتیں بنتی تھی، ان کا الگ جوڑ ہوتا تھا۔ لیکن پھر حالات بدلے، کہا طبقات سے تو امت کٹے گی، تو طبقات کے جوڑ بن، اب ریلوے والوں کا جوڑ بن، ایس ٹی والوں کا جوڑ بن، ہماروں کا جوڑ بن، مزدوروں کا جوڑ۔ خیر یہ ایک الگ بات۔ دعوت کے کام کا مقصد کیا ہے؟ چاہے وہ مدرسے کی لائن ہو، چاہے تصوف کی لائن ہو، چاہے دعوت و تبلیغ کی لائن، اس کا مقصد کیا ہے؟ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ۔ آپ، اللہ کہہ رہے ہیں آپ کو کہ آپ کہہ دو کہ میرا راستہ ہے، میں بلاتا ہوں اللہ کی طرف۔ کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ تو دعوت کا کام جس بھی لائن میں، جس بھی شعبے میں ہو، اس کا مقصد یہ ہے کہ بندے کو کس سے جوڑنا؟ اللہ سے جوڑنا۔ کس سے جوڑنا بھائی؟ اللہ سے جوڑنا۔ آج میں نے بیان کو عنوان نہیں رکھا، آج افہام و تفہیم سمجھانے کو عنوان رکھا ہوں، اس لیے آپ سے سوال کریں۔ دعوت کا کام اللہ سے جوڑنے کا ہے۔ دو ہی ذاتیں اس کائنات میں اصل ہیں، ایک اللہ کی ذات، اور اللہ کے بعد کس کی ذات؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ یہ دو ذاتیں اصل ہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو دعوت کے کام کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ بندوں کو اللہ سے جوڑو، یہ مقصد۔ اور جب تک کہ اس مقصد پر یہ کام چلا، لوگ اللہ سے جڑتے گئے، اللہ کے نبی سے جڑتے گئے۔ اللہ سے جڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا یقین دل میں آتا گیا، اور رسول اللہ سے جڑنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے سنت، آپ کے طور طریقے زندگی میں آتے گئے۔ اس کائنات میں ہمارے لیے دو ہی ذاتیں ہیں جن سے جڑنا ہے، ایک اللہ اور اس کے بعد محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ مقصد تھا کام کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگل میں جا رہے ہیں،
تو ایک دیوانہ پاگل جیسا آدمی بیٹھا ہوا تھا، وہ بڑبڑ کر رہا تھا، وہ اللہ کا عاشق تھا۔ وہ کہنے لگا اللہ اگر تو مجھے مل جاتا تو میں تیری کنگھی کرتا، چوٹی کرتا، تیرے منہ ہاتھ دھلاتا، تیرے کپڑے صاف کرتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا او اللہ کے بندے کیا بک رہا ہے تو یہ الفاظ صحیح تھوڑی۔ تو وہ تو بھاگا۔ اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور یوں کہا تو برائے وصل کردن آمدی نے برائے فصل کردن آمدی۔ اے موسیٰ ہم نے تجھے ہمارے بندوں کو ہم سے جوڑنے کے لیے بھیجا، توڑنے کے لیے نہیں بھیجا۔ تو نبی کی دعوت کا مقصد بندے کو اللہ اور اس کے رسول سے جوڑنا ہے۔ جب یہ رخ مڑتا ہے اور یہ ذات کے ساتھ اور جگہ کے ساتھ منسلک ہو جاتا ہے تو پھر اس سے برائیاں اور گمراہیاں وجود میں آتی ہیں۔ اس کی مثال ہمارے زمانے میں ہے، ہاں ہمارے زمانے میں اس کی مثال ہے۔ ان چند سالوں کے اندر ایک محنت ہوئی جو ہر ایک کی زبان پر آئی، ایک شخصیت کا نام آیا اور ایک جگہ کا نام آیا۔ ایک شخصیت کا نام آیا اور ایک جگہ کا نام آیا، اس سے جڑو۔ اللہ سے جڑنے کا مسئلہ ختم ہو گیا۔ جو دعوت کا اصل مقصد تھا اللہ سے جڑنے کا، تو اس دعوت کا مقصد جب اس سے ہٹا تو گمراہی کیسی وجود میں آئی؟ اگر میں جو اتنے سال سے کلمہ پڑھ رہا ہوں، آپ کو بیان دے رہا ہوں، آپ کے سامنے ساری باتیں کر رہا ہوں، آپ کی امامت کر رہا ہوں، آپ میرے ساتھ احسانات کا معاملہ کر رہے ہیں، میں نے کبھی آپ کو برائی کی دعوت نہیں دی، میں نے کبھی آپ کو شر کی طرف نہیں بلایا، لیکن میرے جیسا آدمی بھی اگر اس ذات کی اور اس جگہ کی مخالفت کر دیتا ہے تو اس پر منافق ہونے کا فتویٰ لگ جاتا ہے۔ ارے بھائی اللہ سے جوڑ ٹوٹا تو کفر کا فتویٰ لگتا، اللہ سے جڑا ہوا رہتا، نبی سے ٹوٹا ہوا رہتا تو منافقت کا فتویٰ لگتا۔ لیکن اگر میں مولانا صاحب سے کٹ گیا اور بغلے والی مسجد مرکز سے کٹ گیا تو میرے اوپر کفر کا فتویٰ لگ جائے، نفاق کا فتویٰ لگ جائے، تو یہ کون سی شریعت ہے، کون سا دین ہے؟ تو یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ جب محنت اپنے مقصد سے ہٹی کہ دعوت کا مقصد تو اللہ اس کے رسول سے جوڑنا تھا، کسی ذات اور کسی جگہ سے جوڑنا نہیں تھا، لیکن جب وہ مقصد ہٹا تو امت کے اندر یہ عام رجحان ہو گیا کہ ارے یہ مرکز کو نہیں مانتے، تو مرکز کیا خانہ کعبہ ہے کہ جس کے طرف رک کر کے نماز پڑھنا فرض ہے؟ تو گمراہی یہ پھیلی کہ جس طرح اہل قبلہ کسے کہتے؟ اور کسے کہتے اہل قبلہ؟ مسلمان کو۔ مسلمان کون ہوتا؟ مسلمان ہوتا اہل قبلہ، جو قبلے کو قبلہ مانے وہ مسلمان، اور جو قبلے کو قبلہ نہ مانے وہ کون؟ وہ مسلمان نہیں۔ تو یہ تو مخصوص تھا خانہ کعبہ کے ساتھ۔ اللہ نے حکم دیا تھا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ مسجد اقصی سے، مسجد بیت المقدس سے اپنا رخ کدھر موڑ دو؟ خانہ کعبہ کی طرف۔ تو آپ نے اتنا بھی انتظار نہیں کیا کہ ذرا 4 رکعت والی نماز ہے تو 2 رکعت ہوگی، 2 رکعت پوری کر لوں۔ کہا نہیں، حکم ہو گیا تو آپ نے نماز ہی کی حالت میں اپنا رخ کدھر کر لیا؟ خانہ کعبہ کی طرف کر لیا۔ تو حج کو جانے والے جاتے ہیں تو ایک مسجد قبلتین، 2 قبلے والی مسجد،
کہ اس مسجد میں ایک ہی نماز دو قبلوں کی طرف. سید خزیمہ چینل کو لائک کرے، سبسکرائب کرے، شیئر کرے. اتری کہ جو مرکز سے جڑا وہ مسلمان، اور جو مرکز سے کٹ گیا وہ مسلمان نہیں. یہ ذہن بنا، عمومی طور پر ذہن بنا. میں صاف کہہ رہا ہوں، مجھے حق بات کہنے میں کوئی ڈر نہیں. یہ عمومی ذہن بنا، عمومی ذہن کہ جو مرکز سے کٹا وہ تو گیا. کہاں گیا؟ ایسا ہوتا ہے جہنم جنت ہم نے خرید لی اور شریعت کو ہم نے اپنے اختیار میں لے لیے. دعوت کا مقصد یہ تھا کہ اللہ اس کے رسول سے بندہ جڑ جائے. کس سے جڑے؟ بولو، بات سمجھ میں آ رہی؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ فتوے لگ چکے، جاہلوں نے لگائے، اور بڑوں کے تلوے چاٹنے والے مفتیوں نے اس کی تائید کی. ہاں، اپنے مفادوں کے لیے اس کی تائید کی کہ نہیں، بات صحیح ہے، مرکز یہ تو ہمارا مرکز ہے، اس سے الگ ہونا. اللہ اکبر. گناہ کبیرہ سے بڑھ کر شاید کوئی گناہ ہو تو وہ ہو جائے. بزرگوں، مرکز تو ایک جگہ کا نام ہوتا ہے جہاں سے کام چلتا ہے. دعوے کیے جانے لگے یہ مرکز تو قیامت تک کے مرکز ہے. کب تک ہے؟ قیامت تک مرکز رہے گا. جو مشورہ ہوگا یہاں ہوگا، یہاں نہیں ہوگا، کہیں اور ہوگا. تو مشورہ نہیں ہوگا، سیاست ہوگی، سازش ہوگی. اللہ اکبر. میں آپ کو ایک واقعہ سنو. اللہ کے نبی نے ہجرت کر کے آپ مدینہ آئے نا. مدینہ آئے تو مدینہ مرکز بنا. کیا بنا؟ دین کی محنت کا مرکز کیا بنا؟ اب جتنے وفود کہاں آتے تھے؟ مدینہ آتے تھے اور مدینے سے جاتے تھے. یہ مدینہ جو مدینہ مرکز بنا، اس مرکز کو بنانے کے لیے ایسی قربانیاں دی گئی کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے جیسے اگر ہزاروں پیدا ہو جائے تو ویسی قربانی نہیں دی جا سکتی جیسی انہوں نے. بھائی غلط بات بول رہا ہوں؟ بات سمجھ نہیں کی. ویسی قربانی دی جا سکتی؟ صحابہ کے گھوڑے کے ناک میں اللہ کے نبی کے ساتھ اللہ کے راستے میں جو گرد جمی، اس گرد کا بھی مقابلہ دنیا کے ہزاروں اولیاء نہیں کر سکتے. بنا مرکز. اللہ کے نبی جب تک کہ حیات رہے مرکز رہا. کوئی ایک روایت ایسی بتا دو کہ جس میں اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ جس کو میں نے مرکز بنایا قیامت تک یہ مرکز رہے گا. ایک روایت بتا. مدینے کی فضیلتیں آپ نے بتائی، مکے کی فضیلتیں آپ نے بتائی، حضرت ابوبکر کے زندگی کے 2.5 سال خلافت کے مرکز کیا رہا؟ ارے بولو نا. مدینہ رہا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت، دور خلافت کے 12 سال، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا زمانہ. 25-26 سال مدینہ مرکز رہا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت وجود میں آئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا. اب جو مرکز تھا وہ مدینہ نہیں تھا،
25-27 سال کے بعد مدینے کی مرکزیت ختم ہو کر اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے مرکز جو بنایا وہ کوفہ کو بنایا. کس کو بنایا؟ کوفہ کو بنایا. اور ہم دعویٰ کیا کر رہے ہیں؟ قیامت تک کے مرکز رہے. یہ تو آئندہ ہفتے بتاؤں گا کہ مدینے کی مرکزیت کیوں ختم ہوئی اور کوفہ کی مرکزیت کیوں ختم ہوئی. حضرت علی جب تک کے رہے مرکز کوفہ رہا. حضرت علی کی شہادت وجود میں آئی، مرکز کوفہ سے منتقل ہو گیا ملک شام دمشق میں. کہاں منتقل ہو گیا؟ دمشق میں، ملک شام میں. اب حضرت امیر معاویہ ہے. بزرگوں، جب مقصد سے ہٹا گیا اور اللہ کے رسول کی ذات سے جوڑنے کے بجائے ذات سے اور مقام سے جوڑا گیا تو کتنی بڑی گمراہی وجود میں آئی کہ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ جو مولانا سعد کا آدمی اور جو مرکز سے جڑا ہوا ہے وہی مسلمان ہے، اس کے علاوہ کوئی مسلمان. تو 1926 میں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مرکز کی بنیاد ڈالی تھی، تو اس سے پہلے جتنے لوگ مرے سب کفر و نفاق پر مرے کیا؟ اور آج بھی دنیا میں ہزاروں علماء وہ ہے، ہزاروں ادارے وہ ہے جن کا کوئی تعلق نہیں ہے مرکز سے اور مولانا صاحب سے. تو کیا وہ گمراہ ہے؟ ہماری عقلوں کو کیا ہو گیا؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم غلو کے اندر اور محبت کے اندر. دیکھو آدمی دو ہی چیزوں سے گمراہ ہوتا ہے، یا تو عقیدت میں گمراہ ہوتا ہے یا دشمنی میں گمراہ ہوتا ہے. کسی کو بات بری لگی تو معاف کر دینا، اور اگر نہیں معاف کرنا ہے تو پکڑ کر لینا. جب کام مقصد سے ہٹا اور ذات اور جگہ کے اوپر آیا، امت میں عمومی طور پر ایک گمراہی پیدا ہوئی، جس کا نتیجہ آپ نے کل دیکھا. ارے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ ہم نے پروگرام لیا تھا. کون لوگ آ رہے تھے؟ جو بیچارے مرکز سے الگ ہو گئے، جن کی پوری زندگیاں دعوت کے کام میں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ گزری. لیکن کہا یہ صحیح لوگ نہیں ہیں، یہ تو غلط چیز لے کر آئے. اس لیے پریشر سے تو الحمدللہ یہاں کام کوئی ہوتا نہیں. اللہ کرم ہے. ہماری مسجد بولے تو اللہ جزائے خیر دے ہمارے مقتدیوں کو اور ہماری برادری کو، انہوں نے مجھے بہت برداشت کیا ہے. اس کا اجر اللہ آخرت میں دے گا ہی. آپ لوگوں نے برداشت کیا ہے اور آپ نے سب نے ساتھ دیا. حالانکہ میری عادت تعریف کرنے کی نہیں ہے، اتنے سال سے میں ہوں کبھی میں نے تعریف نہیں کیا ہوں آپ لوگوں کو، لیکن ایک وقت آ کے اس لیے بول رہا ہوں. تو جب ادھر سے ادھر سے کام نہیں چلا تو پھر کیا ہوتے؟ شاسن پرشاسن سب کو استعمال کیا گیا اور روکا گیا. کیوں روکا گیا؟ یہ وہ گمراہی کا نتیجہ ہے کہ جب دعوت اپنے اصول سے ہٹی اور اللہ اس کے رسول سے تعلق جوڑنے کے بجائے ذات سے اور جگہ سے تعلق جوڑا گیا اور دل و دماغ کے اندر یہ بات پیدا کی گئی کہ جو ان سے جڑا ہے وہ صحیح راستے پر ہے اور جو اس سے ہٹ گیا وہ غلط راستے پر ہے. اس لیے غلط چیزیں ہمارے شہر میں نہیں ہونا. سیاسی پروگرام ہو سکتا ہے، جمعیت کے پروگرام ہو سکتے ہیں، سارے پروگرام ہو سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا. یہ گمراہی ہے. میں صاف کہہ رہا ہوں، علل اعلان کہہ رہا ہوں، یہ گمراہی ہے. وجہ کیا ہوئی؟ وجہ بزرگوں صرف یہ ہے، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میاں جی محراب صاحب کو ایک بستی بھیجا، کہا جاؤ جماعت بنا کے لاؤ، آج محنت کر کے جماعت بنا کے لاؤ. انہوں نے 1 دن 2 دن 3 دن محنت کی، ایک آدمی ہاتھ میں نہیں آیا. وہ زمانہ ہی ویسا تھا، ایک آدمی ہاتھ میں نہیں آیا. تو پھر میاں جی محراب صاحب نے ان لوگوں سے کہا، ارے دلی بنگلے والی مسجد میں ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، بڑے اللہ والے ہیں،
ان کی ملاقات کو چلو. تو 10-12 لوگ تیار ہو گئے. 10-12 لوگ تیار ہو گئے. اب میاں جی مہراج صاحب یہ 10-12 لوگوں کو لے کر بغلے والی مسجد میں پہنچے مرکز میں. وہاں الیاس رحمۃ اللہ خوشی میں جھوم اٹھے اور کھڑے ہو کر آگے بڑھ کر ان کا استقبال کیا. واہ 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 واہ، اللہ جزائے خیر دے، اللہ جزائے خیر دے. بھائی کتنے دن کے لیے آئے ہو؟ 40 دن کے لیے، 4 مہینے کے لیے. تو میاں جی مہراج صاحب نے کہا کہ حضرت میں نے 3-4 دن تک یہ تشکیل کیا، یہ تیار نہیں ہوئی ہے 3 دن کے لیے نہ 40 دن کے لیے. میں نے تو انہیں یہ بول کر لایا کہ مرکز میں ایک اللہ والے ہیں، بڑے بزرگ ہیں، چلو ان سے ملاقات کر کے دعا کر لینا. تو مولانا الیاس غصہ ہو گئے، کہا مہراب تو نے تو کام کا ستیہ ناش کر دیا، تو نے تو کام کا ستیہ ناش کر دیا، تو نے تو کام کا ستیہ ناش کر دیا. کیوں جملے کہا؟ کیوں کہا؟ ذات سے جوڑنے کے لیے. کس سے جوڑنے کے لیے؟ ہمارا کام اللہ کی ذات سے اور نبی کی ذات سے جوڑنے کے لیے ہے. ہماری دعوت وہ دعوت ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی تھی. یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تفلحوا. اپنے آپ کو اللہ کے نبی کی ذات سے اور اللہ کی ذات سے جوڑ لو، کامیابی اسی میں ہے. دنیا کی کسی کی ذات کے ساتھ جڑنے میں کامیابی. یہ تو رہبر ہے، یہ تو ایسے ہی ہو گیا. پہلے پوسٹ مین آتے تھے. کون آتے تھے؟ اب تو نیٹ کا، انٹرنیٹ، بینک کا، کیا کیا وہ سب شروع ہو گیا نا. پہلے پوسٹ مین آتے تھے منی آرڈر لے کر. ہمارے مدرسے کے زمانے میں انتظار کرتے تھے پوسٹ مین آیا کہ چلو آیا ہوں اپنا منی آرڈر. تو یہ تو پوسٹ مین ہے، جتنے دنیا میں ہے یہ سب پوسٹ مین ہے، دینے والا کوئی اور ہے. اب ہم اسی پوسٹ مین کے ہاتھ پر پکڑ کے ان کے ہاتھ پر جوڑنے لگ جائے. ارے نہیں، تو یہ تو داتا ہے اور تو ہی سب کچھ ہے، اس لیے کہ تو دے رہا ہے نا. ارے اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں. ایمان دیکھو، ایمان سکھایا. خانہ کعبہ کا طواف کرتے کرتے یوں کہا، اے خانہ خدا، میں جانتا ہوں تو پتھروں کا گھر ہے. کائے کا گھر ہے؟ پتھروں کا گھر ہے. تو نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے. اللہ کی قسم، اللہ کا اگر حکم نہ ہوتا اور نبی کا طریقہ نہ ہوتا تو میں تیرے گرد کبھی چکر نہ لگا. پھر حجر اسود کے سامنے کھڑے رہ کر کہا، اے حجر اسود، میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے. اللہ کی قسم، اگر میں اپنے نبی کو تجھے بوسہ دیتا ہوا نہ دیکھتا تو میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا. ہم تو حکم پورا کرنے کے لیے کرتے ہیں. کعبے کو ہم بت نہیں مانتے اور حجر اسود کو ہم بت نہیں مانتے، وہ تو نبی کی اطاعت میں کرتے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا، دعوت جب اپنے اصول سے ہٹی، پھر میں اس موضوع پر آؤں گا کہ دعوت کا اصل مقصد کیا تھا. اللہ اس کے رسول سے جڑ جاؤ. لیکن جب یہ بات چلائی گئی کہ نہیں، ہمارا اصل تو مرکز ہے، خانہ کعبہ وہ اللہ کا بولا ہوا ہے، اور یہ پتہ نہیں کس کا بولا ہوا ہے، اس سے جو جڑا وہ کامیاب. میں سنی سنائی باتیں نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے اپنے کانوں سے جن باتوں کو سنا وہ سنا رہا ہوں کہ جو اکابرین وہاں سے نکلے ان کو لوگوں نے منافق کہا. میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے اور ذمہ دار لوگ کہہ رہے ہیں. جب بڑوں کا یہ حال ہے گمراہی میں تو عوام کہاں جائے گی؟ پھر بھی ہم سوتے پڑے رہے. مجھے خود اس پر لب کشائی کرنے کے لیے 4 سال لگ گئے. میں 4 سال سے سوچ رہا تھا اس موضوع کو چھیڑوں، لیکن ذہن میں آتا تھا انتشار ہوگا، انتشار ہوگا، انتشار ہوگا. تو بہت سوچا، تمہارا انتشار کون سے زمانے میں نہیں ہوا؟ حق کے لیے خیر القرون میں ہو گیا. امیر معاویہ کی حضرت علی کی لڑائیاں ہو گئی. تو اگر یہ سوچتے بیٹھیں گے تو امت تو گمراہی کی طرف جائے گی.
اور کچھ دنوں میں لوگ مرکز کو خانہ کعبہ بنا لیں گے. اس لیے مجبوراً امت کی گمراہی کو دیکھتے ہوئے مجھ سے لوگوں نے، میرے ساتھیوں نے کہا بھی، آج تھوڑا 2-4 منٹ لیٹ ہو جاتا، مجھ سے ساتھیوں نے کہا بھی مولوی صاحب آپ کی ایک عزت ہے، آپ کا ایک مقام ہے، اور لوگوں کے عوام کے اندر مرکز کی ایک اہمیت ہے، مرکز کے خلاف بولنا بولے تو آپ کی عزت کو دھکا لگے گا، آپ کا مقام کو ایک دھکا لگے گا. تو میں نے اس سے ایک جواب دیا، میں نے کہا ہمارے سنتروں کے بیپار ہوتے ہیں، آموں کے بیپار ہوتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو سنتروں میں کماتے ہیں، دوسرے سال سنتروں میں کماتے تھے، آم میں کماتے، دوسرے سال آم میں کماتے تھے، دھندے میں. کپڑوں کا دھندا کرتے، ایک سال کپڑوں میں کماتے، دوسرے سال کپڑوں میں کما دیتے. مطلب تبلیغ میں کمائے، تبلیغ کے کام میں کما دیں گے، کوئی فکر کی بات نہیں. عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لوگوں کے ہاتھ میں نہیں. تو بہرحال یہ ایک موضوع تھا، باقی انشاءاللہ آئندہ یہ موضوع چلتے رہیں گے. اللہ عمل کی توفیق اور صحیح فکر اور صحیح دھن اللہ ہمیں عطا فرمائے.